نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے بعض ایام اور بعض مہینوں کو عبادت اور طاعت کے لیے خاص فضیلت سے نوازا ہے۔ ان ایام میں عبادت کا ثواب بھی عام دنوں کی عبادت کے ثواب سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور قرب الہی کے حصول کے لیے بھی انہیں امتیازی شان حاصل ہوتی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو عظمت اور ادب و احترام کے لحاظ سے باقی مہینوں پر فضیلت رکھتے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں موجود ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 10واں سپارہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ جس دن رب کائنات نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اسی دن سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی ہی حرمت والے ہیں، بڑی ہی عزت والے ہیں، بڑے ادب و احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے، ان میں سے پہلا رجب، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ اور چوتھا ہے محرم۔ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا، کہ ان کے معینہ احکام اور احترام کی جو خلاف ورزی کرو گے یا ان میں عبادت گزاری میں کوتاہی کرو گے تو تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرو گے، لہٰذا اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے ذی الحجہ کو حرمت کے اعتبار سے باقی 3 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اور حرمت میں ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 757 ہے۔ پھر ذی الحجہ میں بھی اس کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کو بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ اس کے اندر حج جیسی عظیم الشان عبادت بھی ہے، اسی عشرے کے اندر قربانی بھی ہے، جو کہ شاعر اسلام میں سے ایک شعار ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان کی راتوں میں عبادت اور دن میں روزوں کا ثواب بھی باقی ایام کی عبادت اور روزوں کے ثواب سے بہت ہی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 9 پہلے عشرے میں روزہ رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں جتنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہے۔ یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ خصوصی طور پر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، یعنی جتنا چاہو اس کے اندر نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا 1 دن کا روزہ، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کا 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ 10 دن کتنی بڑی نعمت ہیں، کسی بندے کی بس کی بات نہیں کہ سال کے روزے رکھ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو، میں تمہیں یہ دن دے رہا ہوں کہ جس دن میں تم 1 روزہ رکھو گے میں رب کائنات 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب عطا کروں گا۔ 1 روزے کے بدلے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ، جسے نوارہ 9ویں رات کہتے ہیں، عرفے کا دن، اس کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے بغیر توبہ کے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے جب تک حقدار معاف نہ کرے۔ لہٰذا یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اندر اپنی عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔